أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اور اے مخاطب، جب تو سورج کو دیکھے گا، الشمس سورج کو کہتے ہیں، یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کریں گے دھوپ سے. اے مخاطب، جب تو دھوپ کو دیکھے گا، اذا طلعت، جب وہ نکلتی ہے، تزاور عن کہفہم، کترا کر نکلتی ہے ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائنی طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، تقرضہم، کترا کر ڈوب جاتی ہے، ذات الشمالی، بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ لوگ فی فجوۃ، غار کے اندر کشادگی والی جگہ میں ہیں، وہم، اور وہ لوگ فی فجوۃ، کشادگی والی جگہ میں ہیں، منہ، اس غار کے حصے میں. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، وہی ہے جسے ہدایت دی گئی. ومن یضلل، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، تو آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے، ولیا، کوئی دوست، مرشدن، راہ دکھانے والا. اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ غار کے اندر گئے تو ہم نے ان کے لیے چند قسم کی خرق عادت چیزیں بنا دی. خرق عادت کسے کہتے ہیں؟ عادتاً دنیا کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اچانک اس عادت کو اللہ تبدیل کر دیں، بدل دیں، اس کو کہتے ہیں خرق عادت. اسے کیا کہتے ہیں؟ خرق عادت. اولیاء کے لیے کرامت حق ہے. کوئی بھی خرق عادت کام انبیاء سے ہو تو وہ کہلاتا ہے معجزہ. کیا کہلاتا ہے؟ اور کوئی بھی خرق عادت کام اللہ کے ولی قطب سے ہو تو وہ کہلاتی ہے کرامت. اور کوئی بھی خرق عادت کام اللہ کے کسی دشمن کی ہو، ایسا شخص جو سنتوں کو مانتا نہ ہو، لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ہواؤں کی دوشوں پر چل رہا ہے، تختوں پر اڑ رہا ہے، چٹکی بجاتا ہے، اس کے کام ہو جاتے ہیں، تو وہ نہ معجزہ ہے نہ وہ کرامت ہے، بلکہ وہ ہے زندہ باد، استدراج. یعنی اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے، کسی بھی وقت پکڑے. ان آیتوں سے اللہ کے ولیوں کے لیے کرامت ثابت ہوتی ہے. ہمارے علماء کرام اب تو ان کرامت کو بہت زور و شور سے بیان نہیں کرتے کہ عوام غلط سمجھتی ہے. مثال کے طور پر حضرت کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ روزہ مبارک پر تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، جب میں اپنے شہر میں ہوتا ہوں اور سلام پڑھتا ہوں تو فرشتے آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اور آج میں خود آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ اپنا دست مبارک دیجئے تاکہ میں اپنا دست مبارک، آپ کا دست مبارک چوم لوں اور اس کی زیارت کر سکوں. حضرت کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس درخواست پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک روزہ مبارکہ سے باہر نکلا، اور اس وقت صرف انہوں نے نہیں، مسجد نبوی میں بعض روایات کے مطابق 80,000 افراد نے اس کا دیدار کیا. اب یہ باتیں اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ الحاد کا دور ہے. مستشرقین اسلام کے اندر کیڑا نکالنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں. وہ ان چھوٹی سی بات کو ریکارڈ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، بولتے ہیں یار یہ کیا کہتا ہے، ہمارا اپنا ہی بندہ
تبلیغی آ کے ہم سے کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں تو روزہ مبارکہ سے ہاتھ نکلا کیسے، اس میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کرامت کو کرامت سمجھا ہی نہیں، ہم نے معجزہ مانا ہی نہیں۔ اب یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، کتابیں بکنا بھی بند ہو گئی ہیں، علماء بولتے ہیں بھائی یہ باتیں اب ممبر پر نہیں بتانا، لوگ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگ بولیں گے یار ابھی تو اتنی مادیت کا دور ہے، اس میں یہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کرامت بتا رہا ہے، کیسے کہ اللہ فرما رہے جب غار کے اندر ہم نے ان کو ڈالا تو ظاہر غار کی جیسی بھی کیفیت ہو، اور اللہ بتا رہا ہے تھا بھی کشادہ، وہم فی فجوۃ من، غار کشادگی میں تھا، ایسا نہیں کہ دروازہ مطلب جو جانے کی جگہ تھی اس کے اندر بہت چھوٹا سا تھا، نہیں، بہت کشادہ غار تھا۔ جب وہ بہت کشادہ غار تھا تو دھوپ تو آنی تھی ہر صورت میں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ مخاطب اگر تم وہاں ہوتے تو تم دیکھتے کہ سورج اپنی جب جوبن اور عروج پر نکلتا تو اس کی شعاعیں سیدھی اندر نہیں جاتی تھی، اور اچھا اگر جائیں گی نہیں تو واپس یا تو ایسٹ اوپن ہوگا گھر یا ویسٹ اوپن ہوگا، یا تو آپ کا گھر اس سمت پر بنا ہوگا تو جب سورج نکلے گا تو آپ کی روشنی پڑے گی، یا اس سمت پر بنا ہوا ہوگا، اس سمت پر بنا ہوگا تو غروب کے وقت روشنی پڑے گی، اور اس سمت پر پڑا ہوگا تو طلوع کے وقت روشنی پڑے گی۔ یہاں پر یہ تھا کہ نہ طلوع کے وقت روشنی جا رہی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا رہا تو بھی روشنی نہیں جاتی تھی۔ تو بعض مفسرین نے اس غار کی اپنی اپنی کتابوں میں حیت بنائی ہے کہ بھئی یہ غار پہاڑ کے اندر اس طرح واقع تھا، اس طرح تھا کہ دھوپ نہیں جاتی تھی۔ در حقیقت یہ اللہ کی کرامت تھی، یہ اللہ کی طرف سے اولیاء اللہ کی کرامت تھی۔ اگر یہ کرامت نہ ہوتی بلکہ وہ غار بنا ہوا ایسا ہوتا تو اللہ قرآن میں تذکرہ فرماتا۔ دوسری بات آگے اللہ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ کس کی نشانیوں میں سے؟ بابا اللہ کی نشانیوں میں سے اسی وقت ہوگا نا کہ جب ایسی چیز ہوگی جو ڈھونڈنے سے ڈھونڈے نہیں، ملنے سے ملے نہیں، جبھی تو اللہ اپنی نشانی بتا رہا ہے۔ لہٰذا جن مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو ایک خاص حیت کے اوپر اس کا نقشہ بنایا ہے کہ شمال میں اگر یوں ہو، جنوب میں یوں ہو تو روشنی نہیں جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کا سیاق و سباق بتا رہا ہے اولیاء کی کرامت حق ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت والجماعت دیوبند کا عقیدہ ہے۔ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے اس آیت سے کہ اولیاء اللہ کی کرامت کیا ہے؟ برحق ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اے مخاطب جب تو سورج کو دیکھے گا، اذا طلعت جب وہ نکلتا، تزاور عن کہفہم وہ ان کے غار سے کنارے پر ہو کر نکلتا، ذات الیمینی داہنی طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب ہوتا، تقریضہم ان سے کترا کر جاتا، ذات الشمالی بائنی طرف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ لوگ غار کے اندر ایک کشادگی والے مقام میں تھے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ اور وہ اصحاب کہف غار کے اندر کشادگی والے مقام میں تھے، منہ اس غار کے ایک حصے میں، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ یہ قرآن کا جملہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کرامت کا موقع ہے، یہ کسی خاص مقام پر ہونا ثابت نہیں کرتا۔ من یہد اللہ جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد تو وہ ہے جسے ہدایت دے دی گئی، ومن یضلل اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ تو ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے، ولیا کوئی دوست، مرشدن راہ پانے والا، ہدایت کی راہ پانے والا۔ یہ ایک چیز خرق عادت ہو گئی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خرق عادت کے مقامات اللہ بتا رہے ہیں، یہ پہلا مقام خرق عادت کا ہو گیا۔ اب دوسرا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا اے مخاطب جب آپ ان کو دیکھتے، تحسبهم تو آپ ان کو گمان کرتے، تحسبهم آپ ان کو گمان کرتے، ایقاظاً کہ وہ جاگ رہے ہیں، ایقاظاً وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ اور حال یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم ان کو پلٹتے ہیں، ذات الیمینی دائنی طرف، وذات الشمالی اور بائنی طرف، وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا، باسطٌ پھیلا کر بیٹھا ہے،
ذراعیہ اپنے دونوں پاؤں کو، بالوصیدی غار کی چوکھٹ پر۔ لو اطلعت علیہم اے مخاطب اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے، رآ دیکھنا، اطلع جھانک کر دیکھنا، ایسے نہیں سے کسی کو اس طرح کر کے دیکھتے، اس طرح لو اطلعت علیہم اے مخاطب اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے، لولیت تو پیٹ پھیر کر بھاگتے، منہم ان سے، فرارن بھاگنا، ولملئت منہم اور بھر دیا جاتا ان اصحاب کہف کے بارے میں، رعباً خوف اور دبدبا۔ دوسری خرق عادت چیز یہ تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ باہر سے ان کو دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ کچھ لوگ ہیں سونے کے لیے اندر جاگ رہے ہیں، اور اپنے سستانے کے لیے، جیسے نہیں کسی تفریح مقام پر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آدمی آرام کے لیے، تھکان دور کرنے کے لیے سستا لیتا ہے، تو سمجھتا کہ وہ تو جاگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے ان کو بالکل ڈھیلا پن نہیں دیا تھا، جس طرح سوتے وقت آدمی بالکل ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، اور وضو ٹوٹنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ جو وضو سونے سے ٹوٹتا ہے اس کی وجہ استرخاء مفاصل ہے، اس کی وجہ استرخاء مفاصل پڑھ لیا آپ فقہ میں نہیں پڑھا، استرخاء وضو کے نواقص پڑھے اس میں نہیں آئے۔ استرخاء مفاصل کا مطلب جوڑوں کا کھل جانا، آدمی کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں نہیں رہتی، آدمی کی ہوا بھی نکل جاتی ہے نیند کے دوران، آدمی کے اعضاء بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے سونا ناقض وضو ہے، یعنی وضو توڑنے والی چیز ہے، کیونکہ اس سے استرخاء مفاصل پائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے یہ حکمت ہے، علت نہیں ہے۔ ایک ہمارا غیر مقلد ہمارا دوست تھا، وہ کہنے لگا کہ میں تو سو کر بھی جو ہے نا وہ نماز پڑھ لیتا ہوں، تو میں نے کہا اللہ سونے سے تو بھائی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو بولا نہیں میں اس طرح سوتا ہوں کہ میرا استرخاء مفاصل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پہلی بات اللہ کے بندے یہ ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا استرخاء مفاصل نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکمت ہے، علت نہیں ہے۔ شریعت کے احکام علت پر گھومتے ہیں، حکمت پر نہیں۔ حکمت تو آج یہ ہے، کل یہ ہے، پرسوں یہ ہے، اس کے دماغ میں یہ، اس کے دماغ میں یہ، اس کے دماغ میں یہ جو آپ کو استرخاء مفاصل بتائی حکمت ہے۔ شریعت کے احکام حکمت پر نہیں چلتے، وہ علت پر چلتے ہیں۔ علت یہ ہے کہ حکم الہی، بس آئیے آپ کو بات سمجھ۔ تو جو ڈھیلا پن ہو جاتا ہے طبیعتوں میں وہ بھی نہیں تھا، اور ان کی آنکھیں اس طریقے سے تھیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ پھر اگر وہ ایک ہی کروٹ پر سوتے رہتے تو زمین ان کو جذب کر لیتی، ایک طرف سے کھا لیتی۔ پھر ان کا کتا اس پر چوکھٹ کے اوپر اپنے بازو ایسے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے کہ باہر سے کوئی حملہ بھی نہ کر سکے۔ ان سارے خرق عادت چیزوں کی وجہ سے کوئی باہر والا نہ ان کا سامان چرا سکتا تھا، نہ کوئی درندہ ان پر حملہ کر سکتا تھا، نہ کوئی مویشی ان کا کوئی بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ کتا بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ ایک تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے کلب، آپ حضرات تجوید کے اوپر محنت کرتے ہیں، ایک ہے کاف اور ایک ہے قوف، دو نقطے اور بغیر نقطہ۔ اگر پڑھنے والا اس کو وقلبہم کو نارمل پڑھ لے گا تو ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ قلب کہتے ہیں دل کو اور کلب کہتے ہیں کتے کو، تو لہذا تجوید سے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ جو حضرات تجوید سے نہیں پڑھتے وہ یہاں پر قرآن غلط پڑھیں گے۔ جود القرآن من لم یجود القرآن فإنہ آثم، جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا گنہگار ہے، بلے تھوڑا پڑھیں لیکن تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کیوں کیا؟ کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ تھا ان نیک لوگوں کی صحبت تھی کہ اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی گنہگار اگر علماء صلحاء سے، اللہ کے قریبی لوگوں سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عن قریب ان کا شمار اس میں کر دیتا۔ مشہور شعر ہے کہ شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منهم، کہ میں نیکوکاروں سے بڑی محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں، شاید لعل اللہ یرزقنی صلاح، اللہ اس محبت کی وجہ سے میرا شمار نیک لوگوں میں کر دے۔ بخاری کی حدیث ہے
کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی سے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، کہ بابا کی تیاری کیا کی ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں بیچارہ شرمندہ ہو گیا، پھر کہنے لگا اللہ کے نبی تیاری تو کوئی نہیں ہے، ہاں میرے پاس ایک نسخہ ہے۔ اور کیا نسخہ بتایا؟ دل خوش ہو جائے۔ اس نے کہا نسخہ یہ کہ انی احب اللہ و رسولہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے اسلام لانے کے بعد کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج یہ جملہ سننے کے بعد ہوئی، کیونکہ ہماری ساری محبت کس سے تھی؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور الحمدللہ قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ پھر کہنے لگے کہ گواہ رہو کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں تاکہ اللہ ہمارا شمار ان میں فرما دے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسی در دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک عابیرے از در آویز گو مستم، و گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت را گل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شاعر کہتا ہے ایک دفعہ میں ایک باغ کے اندر گیا، باغ میں جا کر میں نے مٹی اٹھائی تو اس کے اندر سے ایسی بہترین قسم کی خوشبو، تو میں نے اس مٹی سے تخیلانہ انداز میں کہا کہ بھائی تو مٹی ہے یا مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیرے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ گلے ناچیز بودم، کہنے لگی میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہاں لیکن مدت را گل نشستم، میں رہی پھولوں کے ساتھ ہوں، صحبت میں پھولوں کے ساتھ ہوں، تو جمال ہم نشی در من اثر کر، یہ ہم نشینوں کی خوشبو میرے اندر سے رایت کر گئی، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میرا تو مٹی ہوں۔ تو جب کتا جیسی چیز اللہ کے نیکوکار بندوں سے محبت کی وجہ سے اس کا شمار ان جانوروں میں ہے کہ جس کو قیامت کے دن اللہ جنت میں داخلہ دیں گے، اور اس کا ذکر میں اور آپ آج قرآن میں پڑھ رہے ہیں، بعض مفسرین نے رقیم کے اندر کتے کو شمار کیا ہے، تو یہ معلوم ہوا کہ آپ اگر نیکی کی وہ ترقی نہ عبور بھی نہ کر سکیں تو کم سے کم نیکوکاروں سے محبت کر لیں، کم سے کم نیکوکاروں کی حوصلہ افزائی کر لیں، نیکوکاروں کی محبت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالماً، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلماً، یا دین سیکھنے والے بن جاؤ، او مستمعاً، نہ عالم بن سکتے ہو نہ علم سیکھنے والے بن سکتے ہو، تو یہ کام کرو کہ جب دین کی بات چل رہی ہو تو کان لگا کر غور سے سننے والے بن جاؤ۔ تین باتیں یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری درجہ فرمایا او محبن، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ پھر فرمایا کہ دیکھو ولا تکون الخامسہ، پانچواں نہ بننا۔ صحابہ نے پوچھا پانچواں کیا ہے؟ فرمایا ان تبغض العلم واہلہ، تم علماء سے بغض رکھو، علماء کے لیے نفرت دل میں رکھو، پانچواں نہ بننا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ آپ کو کہاں پہنچا دے گا، یہ آپ اس کتے کو دیکھ لیجئے۔ بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ کتا رکھنا تو ہماری شریعت کے اندر منع ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اللہ کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر کے اندر تصویریں ہوں یا کتا ہو۔ یاد رہے کہ یہ فرشتے ملک الموت والے نہیں ہیں۔ وہ میرا جان عزیز ہے چھوٹا، وہ کہنے لگا مجھ سے تو پھر وہ اگر کسی کی موت آ گئی تو پھر وہ فرشتہ کیسے آئے گا؟ تو بھائی ملک الموت تو کہیں بھی آ جاتا ہے، وہ تو بیت الخلاء میں بھی آ جائے گا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو رب کی رحمتوں اور رب کی کرم نوازیاں لے کر آتے ہیں، وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصاویر ہو یا کتا ہو۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کتا رکھا تو روز قیامت کے دن
تو اس کے روزانہ کے نیکیوں کے اجر میں سے 2 قیراط گھٹا دیا جائے گا. قیراط ایک ناپنے کا آلہ ہے، وہ گھٹا دیا جائے گا. تو پھر اصحاب کہف جیسی محترم شخصیات نے کتا کیوں رکھا تھا؟ تو اس کے 2 جوابات ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتا رکھنے کا منع ہونا یہ ہماری شریعت میں ہے. دین مسیحی کے اندر اس قسم کی چیز منع نہیں تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لوگ تھے نا. میں نے حضرات کو اس دن بتایا تھا کہ ان کی کب آنے کا اور کب جانے کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے. اس شریعت کے اندر کتا رکھنا منع نہیں تھا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کتا شوقیہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا. اور ہماری شریعت کے اندر بھی اگر کتا حفاظت کے لیے رکھا ہو تو اس کو رکھنا جائز ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ ان کو گمان کریں گے جاگنے والا. وَهُمْ رُقُودٌ، حال یہ کہ وہ سو رہے ہوں گے. وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو پلٹ دیتے ہیں. ذات الیمینی، دائنی طرف. وذات الشمالی، اور بائنی طرف. وَكَلْبُهُمْ باسط، اور ان کا کتا بچھا کے رکھا ہوا ہوگا اس نے. ذراعیہ، اپنے بازو. بالوصیدی، غار کی چوکھٹ پر. لو اطلعت علیہم، اگر آپ ان کو دیکھ لیتے جانگ کر. لولیت منہم فرارا، تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. ولملیت منہم رعبا، اور آپ کے دل میں ان کا رعب اور دبدبا بھر دیا جا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے رعب زدہ نہیں ہوتے تھے. یہاں پر سنایا نبی کو جا رہا ہے، بولا نام نبی کا لیا جا رہا ہے، مخاطب نبی کو کیا جا رہا ہے، لیکن سنانا مجھے اور آپ کو ہے کہ اگر تم وہاں پر ہوتے تو اتنی دہشت اور رعب ان کا تھا کہ اگر دیکھتے تو تم فوراً وہاں سے رفو چکر ہو جاتے. یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب روم کے اندر غزوۃ المضیق میں تشریف لے گئے، لوگوں نے بتایا کہ اصحاب کہف کا غار ہے. حضرت معاویہ نے کہا چلو اندر جا کے دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نا بابا نا، دیکھو اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ نبی اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ پیٹ پھیر کر چلے جاتے اور روح بھر جاتا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو اس وقت کہا تھا کہ اگر جب ان کو آپ وہاں جا کر دیکھتے اب ان کی زندگی میں، اب تو وہ مر گئے، اب جا کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، لیکن جب غار کے موقع پر پہنچے دروازے پر تو ایک تیز آندھی چلی. اس کی وجہ سے غار کا دروازہ بند ہو گیا اور اس کے بعد سے اس غار کے اندر کوئی نہیں گیا. اس غار کے اندر ان کی لاشیں ابھی تک پڑی ہوئی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طریقے سے ہم نے ان کو اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. یہ کذالک اسی طریقے سے، یعنی اس کا آیت کا تعلق پیچھے سے ہے. یعنی جو اللہ کے عجائبات قدرت ان کے متعلق چل رہے وہ کیا؟ ایک تو ان کا غار کیسا تھا، دھوپ نہ پڑتی تھی. آپ ان کو گمان کرتے جاگتا، وہ سو رہے ہوتے تھے. 2 باتیں. تیسری بات کروٹ. چوتھی بات کتا. 5ویں بات جو اللہ کی عجائبات قدرت میں سے وہ یہ کہ اللہ نے 300 سال کے بعد ان کو اٹھا بھی دیا. تو یہ کذالک کے لفظ سے یہ نہ لگے کہ کذالک کا لفظ درمیان میں کیسے آ گیا. اسی طریقے سے یعنی جو پیچھے عجائبات قدرت اللہ کے چل رہے ہیں اسی کا تسلسل ہے. اسی طریقے سے بعثناہم، ہم نے ان کو اٹھایا. لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. کیا قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کہ کتنی دیر تمہیں یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہو گئی ہے. قالوا، کہنے لگے لبثنا یوما، ہم ایک دن ٹھہرے ہیں. او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ. کیونکہ جب غار میں گئے تھے اس وقت صبح ہو رہی تھی اور جب اٹھے تھے اس وقت شام ہو رہی تھی، تو ان کو لگا ابھی تو 12 گھنٹے ہوئے ہیں. تو ایک کہنے والے نے کہا بعض یوم، اور دوسرا سمجھا کہ بھائی ہم ایک دن صبح گئے ہیں اور شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا تو ہم زیادہ لمبا سو گئے، ہم اگلے دن شام میں اٹھے. تو اس نے کہا ایک دن. اللہ فرماتے ہیں قالوا، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے ہو. لہذا فبعثوا احدکم، بھیج دو تم اپنے میں سے کسی کو. بورقکم ہذہ، یہ سکہ لے کر. الی المدینتی، مین بازار کی، شہر کی طرف. فلینظر، پھر چاہیے کہ وہ جانے والا دیکھ لے. ایہا ازکا طعاما، کہ کس کا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. فلیاتکم، سو وہ لے آئے تمہارے پاس. برزق منہم،
اس پاکیزہ کھانے میں سے کوئی رزق، وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ نرمی سے بات کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور تم میں سے کسی کو اور تمہاری اس باتوں کی کسی کو خبر نہ ہو، وَلَا يُشْعِرَنَّ ہرگز خبر نہ ہو، بِكُمْ تمہاری اس باتوں کی، أَحَدًا کسی کو بھی۔ آپس میں اٹھ کر کہنے لگے کہ بھائی ہم کتنی مدت یہاں ٹھہرے، ایک نے کہا 1 دن، ایک نے کہا 2 دن۔ جو دوسرے نمبر کا اصحاب کہف تھا جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے، کیا نام بتایا جاتا ہے؟ تملیخہ، وہ کہنے لگا کہ بھائی ان لبسنا یوما او بعض یوم، ہم اتنا ٹھہرے، لیکن باقی اصحاب کہف نے کہا کہ بھائی اس کے اندر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو اس بحث کو، اللہ جانتا ہے کتنا ٹھہرے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ سکہ لے جاؤ اور یہ سکہ لے کر تم شہر میں جاؤ۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ اس کہف غار کے آس پاس بڑا شہر آباد تھا، لہذا اس آیت کے اندر اس لفظ کی وجہ سے جو 3 اقوال میں نے بتائے تھے کہ اصحاب کہف کا غار کہاں واقع ہے، نمبر 1 فلسطین کے ساحلی شہر ایلا، نمبر 2 اندلس کے شہر غرناطہ، نمبر 3 شام اور روم کا شہر ترسوس۔ یہ 3 میں نے آپ کو بتائی تھی، اور تیسری کو یعنی ترسوس کو ترجیح دی تھی کیونکہ یہ بڑا شہر ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی اس والے قول کو تقویت ملتی ہے کیونکہ یہ بڑا شہر تھا جو اس غار کے آس پاس تھا، اور کہنے والے نے یہی کہا کہ بھائی یہ سکہ لو اور بڑے شہر کی طرف چلے جاؤ، لیکن وہاں پر جا کر ہر ایرے غیر نتو خیرے کا کھانا مت لے آنا، بلکہ وہاں پر جا کر تحقیق کرنا کہ کس کا کھانا پاکیزہ ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک کے اندر ہیں جو ملک اسلامی نہیں ہے، کراچی کے اندر ہے، تو ہر کھانے کے اوپر تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، خام کے اندر ہر کھانے کے اوپر تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب فلانے ہوٹل کا کھانا کھا سکتے ہیں، یہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنا لوکل ہے، باہر کا ہے، میکڈونلڈ ہے، KFC ہے، تو اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ لیں۔ لیکن جو آپ کے لوکل ہیں وہ ہر ریسٹورنٹ کے بارے میں پوچھنا کہ بھئی یہ حلال ہے حرام نہیں۔ ان لوگوں نے اس لیے پوچھا کہ وہ لوگ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، کیونکہ کافر تو تھے سارے، اللہ کے ماننے والے تو تھے نہیں۔ جب غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے اور یہ لوگ سارے موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، تو کہنے لگے کہ بھائی حلال جگہ سے کھانا لے کر آنا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ کھانے کے اندر شرکت جائز ہے۔ 5 دوست مل کر کسی ہوٹل میں گئے اور ایک کھانے والا بالکل سوکھا سا ہو، اس نے اتنا سا کھایا، اور ایک کھانے والا میرے جیسا ہو، اس نے اتنا زیادہ کھانا کھا لیا۔ جب بل بھرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں امریکن سسٹم کے اوپر سب کیا دیں گے، برابر سرابر دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جتنے بھی افراد تھے، کوئی زیادہ کھاتا ہوگا، کوئی کم کھاتا ہوگا، لیکن بل سب نے برابر دیا۔ تو کھانے کے اندر شرکت جائز ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ کسی معاملے کے لیے وکیل بنانا بھی جائز ہے، کہ بھائی میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ یہ کام کر لے آؤ۔ جب آپ کسی کام کے لیے وکیل بنائیں تو اس کی اجرت آپ الگ سے تعین کر کے لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ بھائی آپ میرے لیے یہ دو روٹی لے آئیں۔ حضرت نے دیکھا 25 روپے کی روٹی ہے، آ کر بتائے کہ بھائی 25 روپے کی روٹی ہے، اور میں آنے جانے کا میرا خرچہ لگا ہے، عمران خان صاحب کی برکت سے 150 روپے کا پیٹرول ہے، تو کہنے لگے 35 کی روٹی ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس وقت جائز ہے کہ جب آپ الگ سے اجرت متعین کر دیں، اور یہاں پر کیا ہوئی، اجرت متعین نہیں ہوئی تھی، لہٰذا جن جگہوں پر اجرت متعین نہ ہو وہاں پر وکیل زیادہ پیسے موکل جو وکیل بنانے والا ہے اس سے نہیں لے سکتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ نرمی سے بات کرو، کیا فرمایا؟ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اور یہ قرآن مجید کے تمام جتنے حروف ہیں ان تمام حروف کے اندر، تمام حروف کے درمیانی لفظ یہ ہے کہ جب بھی بات کرنی ہو نرمی سے کرو۔ موقع سنایا جا رہا ہے صحابہ کہف کا، سکھایا مجھے جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے کس طرح بات کرو، نرمی سے۔ اور چوتھی چیز بتائی کہ دیکھو کسی کو کان و کان خبر نہ ہو، اگر خبر ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طریقے سے ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں،
قال قائل منهم، ایک کہنے والا ان میں کہنے لگا کم لبثتم، تم کتنی مدت ٹھہرے؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ قالوا، تو کہنے لگے ربکم اعلم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بما لبثتم، جو کچھ تم ٹھہرے۔ فبعثوا احدکم، لہذا بھیج دو تم میں سے کوئی اپنے آپ کو، بورقکم، سونے کا سکہ لے کر یا چاندی کا سکہ لے کر، الی المدینہ، مین شہر کی طرف۔ آگے فَلْيَنْظُرْ، پھر چاہیے کہ وہ دیکھ لیں، ایھا، اس کا طعاماً، کس کا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، سو وہ لے آئے تمہارے پاس اس میں سے کچھ رزق، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جا کر نرمی سے بات کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو بھی تمہارے اس معاملے کی کان و کان خبر نہ ہو۔